جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے شیئر کی گئی انفارمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دیگر قائدین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جس میں اسلام آباد پولیس نے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، جمشید اقبال چیمہ، فلک ناز چترالی، مسرت جمشید چیمہ، ملیکہ بخاری کو گرفتار کر لیا ہے۔ تمام گرفتاریاں اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تمام گرفتاریاں قانونی تقاضوں کے مکمل کر کے عمل میں لائی گئی ہیں۔ مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ جی ہاں جی، مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ عوام میں افواہ اور اشتعال پھیلانے سے گریز کریں۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے گرفتاریاں کر لی ہیں، ان لوگوں کے اوپر یہ الزامات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے احتجاج کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر قائدین ہیں ان کے اوپر جو مقدموں کا سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ استداد دہشت گردی کی عدالت نے پرویز الہی صاحب کی عبوری ضمانت خارج کر دی ہے۔ اب پرویز الہی صاحب کے اوپر جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے۔ یہ کون سا مقدمہ ہے؟ اب یہ میں آپ کو اخبار سے ذرا پڑھ کے سناتا ہوں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے گھر پر پولیس آپریشن کے دوران درج مقدمے میں ضمانت حاصل کر رکھی تھی۔ آج پیشی کے موقع پر ان کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست جمع کروائی گئی۔ وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ چودھری پرویز الہی میڈیکل بنیاد پر عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدم پیشی پر عبوری ضمانت خارج کر دی۔ ایک جو پرویز الہی کے گھر پہ پولیس نے اینٹی کرپشن نے جو ریڈ کیا وہ کس طرح کیا گیا کہ ان کی پہلی ضمانت ہو چکی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا۔ وہ ایک جو ریڈ تھا اس کی کتنی آئینی اور قانونی حیثیت ہے، جس کے اوپر اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر ویسے ہی اس وقت کاروائی چل رہی ہے کہ وہ غیر قانونی ایک طرح سے تھا جو چھاپا جو مارا گیا۔ اسی وجہ سے افسران کو نوٹس دیا گیا، ان سے کہا کہ آپ وضاحت دیں، ٹی وی پہ جا کے یا میڈیا کے سامنے جا کے اس کے اوپر معافی مانگیں۔ وہ بھی افسران نے آ کے ڈپٹی ڈی جی اینٹی کرپشن نے آ کے میڈیا سے بھی بات کی، لیکن اس چھاپے کے نتیجے میں مزید دہشت گردی کے مقدمات درج کر لیے گئے اور اب اس مقدمے کے اندر پرویز الہی صاحب کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہو رہا کیا ہے کہ کس طریقے سے چھاپا کیا پڑتا ہے، کاروائی کیا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک اور مقدمہ ہو جاتا ہے جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بلاول سندھ سے چلے تھے، لانگ مارچ لے کے آئے تھے، مولانا نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، اس وقت تو کوئی دفعہ 144 نہیں عمران خان نے لگائی۔ اسی اسلام آباد میں بلاول کا پہنچا تھا لانگ مارچ، کوئی 144 نہیں تھی۔ مریم بھی یہاں پہ احتجاج کرتی رہی، دیگر لوگ بھی احتجاج کرتے رہے، سیاسی ایکٹیویٹی چلتی رہی، جمہوری اور سیاسی ایکٹیویٹی چلتی رہی، لیکن کوئی دفعہ 144 نہیں لگی، کسی کو اس کے اوپر اس طرح کے مقدمات نہیں درج کیے گئے کہ اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے نتیجے میں، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ایک سیاسی ایکٹیویٹی چلتی رہی۔ جب آپ سیاسی ایکٹیویٹی کو روک دیتے ہیں اور آپ بالکل اس طریقے سے نظام حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو جمہوریت آپ کہیں کہ جمہوریت ہے بھی ہے اور جو بنیادی جمہوری حقوق ہیں ان کا اس کا تحفظ نہ کیا جائے، تو پھر اس کے اوپر تشویش ہوتی ہے، مقامی سطح پہ بھی تشویش ہوتی ہے اور عالمی سطح کے اوپر بھی تشویش ہوتی ہے اور عوامی رد عمل بھی آتا ہے۔ اب آپ جب عالمی سطح کی بات کرتے ہیں تو اقوام متحدہ نے، جی ہاں جی، یہ کوئی ادھر ادھر کی میں بات نہیں کر رہا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس کے اوپر بیان جاری کیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ وہ لکھتے کیا ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے گزشتہ روز اسلام آباد میں ہونے والی گرفتاری کے نتیجے میں شروع ہونے والے احتجاج اور ہنگاموں کا نوٹس لیتے ہوئے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرتشدد کارروائیوں سے گریز کریں۔ تمام فریقین سے، اٹ مینس کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہر طرف سے ہو رہا ہے۔ تمام فریقین سے یہ کہا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں سے گریز کریں۔ انہوں نے پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرنے پہ زور دیا۔ انہوں نے پرامن احتجاج کے حق جو ہے اس کا احترام کریں، اس پہ زور دیا۔ تو یہ دفعہ 144 لگا دینا، وہ کر دینا، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے دینا، یہ آئینی اور قانونی حق ہے، ایک جمہوریت کے اندر ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح اتنی آسانی سے کرٹیل نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے جو ہے شخصی آزادیوں کے اوپر اتنی بڑی پابندی لگا دیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، جناب ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ کل فواد چودھری صاحب کو بھی
گرفتار کیا گیا. اپنی گرفتاری سے پہلے وہ جو انٹرویو دے رہے تھے اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنہیں ہمارے پاس سیکورٹی ادارے موجود نہیں ہیں, وہ شہروں میں نہیں آ سکتے, تو اب تو 2 صوبوں میں انہوں نے ویسے بلا لیے ہیں, تو آپ الیکشنز کروا دیں. تو سیاسی ایکٹیویٹی تو چلتی رہنی چاہیے. سیاسی ایکٹیویٹی کو آپ روکیں گے تو اس کے منفی نتائج نکلتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس قسم کے حالات ہیں, کیا یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے؟ آپ اپنے اداروں کے اوپر اس طرح حملے کریں, آپ اپنے ملک کے اندر گراؤ جلاؤ کریں, کیا یہ مناسب ہے؟ ایسا مطلب رویہ مناسب ہے؟ قطعاً مناسب نہیں ہے. سیاستدانوں کا اس میں امپورٹنٹ رول ہے, چاہے جس طرف سے بھی ہوں. عوام کا یہ حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں, لیکن آپ اب جو سرکاری املاک ہیں یا جو کسی کی ذاتی املاک ہیں اس کو نقصان نہ پہنچائیں. اچھا, اس میں جس طرح میں نے پہلے ہی عرض کی کہ ضروری ہوتا ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹی چلتی رہے. آج اس وقت الیکشنز ہو رہے ہوتے تو محسن نقوی صاحب اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے, ان کو اتنا پین نہ لینا پڑتا, اتنی ٹویٹس نہ کرنی پڑتی, دیگر جو KPK کی حکومت بھی گھر جا رہی ہوتی اور سیاسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی. ہو سکتا ہے نون لیگ کے زیادہ ووٹ ہوتے, ہو سکتا ہے PTI کے زیادہ ووٹ ہوتے, تو یہ کوئی مستقل تو نہیں ہوتا. اگلی دفعہ کوئی اور جیت جاتا, اس سے اگلی دفعہ کوئی اور جیت جاتا, لیکن ایک سیاسی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی. یہ بدقسمت مناظر جو ہم نے دیکھے اپنے ملک کے اندر, کم از کم ہمیں یہ دیکھنے کو نہ ملتا. سیاست کے میدان میں رہتی بحث, آپ نے جب سیاست کے میدان کو بند کرتے ہیں تو بحث پھر کبھی ادھر جاتی ہے, بحث کبھی ادھر جاتی ہے, جو انفارچونیٹ ہے. اور جو لوگ جو اس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں, میں نے ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ پرامن جو احتجاج ہے وہ آپ کا حق ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا خیال ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ یہاں تک نہیں ہے, آپ عالمی میڈیا کو دیکھ لیں, جو عالمی میڈیا اس کی جس طرح کوریج کر رہا ہے. آپ صرف گوگل پہ جا کے نا عمران خان لکھ کے سرچ کر دیں, آپ کو ٹاپ پہ ہی جو ہے نا تصویریں نظر آنی شروع ہو جائیں گی پوری دنیا کے میڈیا کی, کہ وہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان کے بارے سے. پاکستان ورج پہ ہے, پاکستان کیوس میں ڈسنٹ کر گیا, پاکستان یہ ہو گیا, خدا نہ خواستہ وہ ہو گیا. یہ کیا پوری دنیا میں میسج جا رہا ہے, اور اوپر سے اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل جب کسی چیز کے اوپر بیان جاری کر رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چیز ہے. اگر آپ نے عالمی اخبارات دیکھنی ہیں تو ایک ویب سائٹ ہے thepaperboy.com, یہ ویسے بھی آپ نوٹ کر لیں اچھی ہے. thepaperboy.com پہ دنیا بھر کی, جی ہاں جی, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, دنیا بھر کی میجورٹی جو اخبارات ہیں وہ صرف آن لائن ورژن نہیں, دوسرے ورژن بھی آپ کو مل جائیں گے. ان کی جو PDF کاپیز ٹائپ ہوتی ہے چیزیں دنیا بھر کی, ساؤتھ افریقہ کی, ساؤتھ امریکہ کے کسی ملک کی, آپ جا کے وہاں پہ سرچ کریں paperboy.com پہ, آپ کو اس ملک کا وہ اخبار مل جائے گا. اس میں آپ انگلش لینگویج کا سرچ کریں, ان کا جو ورلڈ کا سیکشن ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں پاکستان کے حوالے سے کیا لکھ رہے ہیں. مختلف ممالک کے اندر آپ کو چیزیں ملیں گی, آرٹیکلز ملیں گے. IMF کے سے بھی جناب آپ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کے اوپر کوئی بیان جاری نہیں کریں گے. تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, اور ضروری یہ ہے کہ بحث کو دوبارہ سیاسی میدان کے اندر لایا جائے. خان صاحب ابھی بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں, نیب کی کسٹڈی میں ہیں, 8 روزہ ریمانڈ ان کو دیا گیا ہے. ان کے وکیل سے رات کو میری بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس حوالے سے دیکھے گی. ابھی پٹیشن دیکھیں کس وقت لگتی ہے. پہلے رجسٹرار نے کوئی اس کے اوپر اعتراضات وغیرہ لگائے تھے, لیکن رات کو مجھے ان کے لائر نے یہ بتایا کہ وہ اعتراضات اب ختم ہو گئے ہیں, اور ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے کارروائی کی گئی یہ انلیگل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس طرح وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پرویز الہی کے گھر ایک چھاپا مارا گیا, وہ غیر قانونی چھاپا تھا, لیکن اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے مقدمات درج کر لی گئے. جن لوگوں نے جا کے غیر قانونی چھاپا مارا, لوگوں کے گھر کے اندر گھسے, کیا ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بننا چاہیے, یا جس کے گھر کے اوپر اس طرح کی کارروائی کی گئی ان کے اوپر یہ دہشت گردی کا مقدمہ بننا چاہیے؟ دیکھیں عقل منطق ہے نا, لاجک ہے, اس کے مطابق ہم لے کے لوگوں کو چلیں گے نا, عوام کو سمجھائیں گے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے, قانون اور آئین کو ماننا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی شخص قانون آئین اس سے ماورا نہیں ہے. عمران خان کے اوپر الزام لگے گا تو ان کو الزام کا جواب دینا پڑے گا, عدالت کے سامنے جانا پڑے گا. اس دن بھی وہ عدالت کے پیشی پہ آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ جس طریقے سے عدالت کے اندر سے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا, تو وہ پھر عدالت نے سرپرائزنگلی فیصلہ دیا کہ جناب یہ قانونی گرفتاری ہے. ایک غیر قانونی عمل کے نتیجے میں قانونی چیز کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ جب وہ کارروائی ادھر غیر قانونی تھی تو اس کے نتیجے میں گرفتاری جو ہے وہ کیسے قانونی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ سوال کرنا حق بجانب نہیں ہے؟ ہم اگر یہ سوال کریں گے, کوئی بھی شخص یہ سوال کرے, اس لیے کہ عقل منطق لاجک سے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. لوگوں کے تھروٹ سے آپ شو ڈاؤن تو نہیں کر سکتے نا چیزیں کہ یہ مان لو, یہ سمجھ جاؤ, بس یہ ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جمہوریتوں میں آپ کو عوام کو سمجھانا پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات
کہ عوام کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. عوام جمہوری عمل کا اپنے آپ کو حصہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ جناب اس سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، 4 جماعتیں بیٹھ کے 4 بندے بیٹھ کے فیصلے کر لیتے. نہیں، عوام کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے. اور باقی پہلے بھی میں نے عرض کی اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کا آئینی قانونی حق ہے، لیکن وہی آئین اور قانون آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں. یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ پاکستان رہے گا تو میں صحافت کروں گا، آپ اپنا احتجاج کریں گے، کوئی اپنا احتجاج کے اوپر تنقید کرے گا، کوئی کہے گا یہ احتجاج غیر قانونی ہے، کوئی اپنی سیاست کرے گا. لیکن پاکستان جو ہے یہ اس کے لیے ہم سب کرتے ہیں نا، تو پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان کے ساتھ ایسا نہ کریں کہ پاکستان جو ہے پہلے ہی جس نہج پہ پہنچا دیا اس حکومت نے، اکنامکلی ہمیں ایک طرح سے کولیپس کے ورج کے اوپر ہیں. تو ہم اب سب کی ذمہ داری ہے نا، چاہے وہ عام کوئی شہری ہو، چاہے کوئی وہ خاص بندہ ہو، جو بھی ہو، سب کی ذمہ داری ہے. اینی وے باقی عمران ریاض خان صاحب کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کا ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، جہاں پہ وہ کوئی فوٹیجز وغیرہ بھی سامنے آئی ہیں جہاں پہ ان کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی وارنٹ وغیرہ نہیں دکھایا گیا اور اس کے بغیر مجھے لے کے جا رہے ہیں، اور جو ہے میرے کوئی الزام نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے. اس وقت تک جو ان کا بیان تھا، اب ہو سکتا ہے کہ ڈیٹیلز بائی دا ٹائم یہ ویڈیو باہر جائے تو ڈیٹیلز وغیرہ آ جائیں. تحریک انصاف کے جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کے بھی یہ گلے شکوے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے، ہم کسی بھی اس قسم کی کارروائی میں ملوث نہیں ہیں. باقی یہ ہے کہ ابھی سچویشن ڈیولپنگ ہے. خان صاحب ابھی بھی آپ کو پتہ ہے نیب کی کسٹڈی میں. جو کیس ہے وہ میں نے کل بھی کہہ دیا تھا کہ جس کے اوپر جو ہے 3 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد یہ الزام لگے کہ جناب اس نے وہ کوئی کسی نے ٹرسٹ بنوا کے دیا ہے، اس نے اس کے لیے زمین لے کے دی ہے اور اس میں غریب پڑیں گے اور اس میں مفت پڑیں گے، تو جناب اس میں سے کتنے پیسے کا فائدہ ہوا، کیا کچھ ہوا اس میں عمران خان کو. اور باقی جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ایک بندے کو کئی ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا، تو وہ کئی ارب روپے کیا فائدہ کس بندے کو پہنچایا گیا، کس ادارے کو پہنچایا گیا؟ کوئی بھی وفاقی وزیر آ کے اس کے اوپر تقریر نہیں کر رہا، اس بندے کو کے حوالے سے بات نہیں کر رہا کہ جناب یہ ان کے حوالے سے ہے یا ان کے حوالے سے ہے، ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ہے یا بیریا ٹاؤن کے حوالے سے ہے. اس کے اوپر تو کوئی وہ بات نہیں کر رہی اور اس کے اوپر تو اس طرح کوئی چیز نہیں سامنے آ رہی. اور باقی یہ سارا جو پیسہ آیا تھا یہ سپریم کورٹ میں آیا، سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ میں ڈلوایا. اس میں کیا بتا دیں کہ کوئی 1 روپیہ بھی عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ میں آیا ہو تو آپ بتا دیں، یا ان کے کسی فرنٹ مین کے اکاؤنٹ میں آیا ہو، کسی فیکٹری میں آیا ہو، کسی چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آیا ہو، بتا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیسہ کدھر آیا، کس نے لیا. لیکن وہ سپریم کورٹ میں آیا پیسہ، وہ جس طرح بھی ہوا وہ وہاں پہ ان کے ساتھ سارا ہوا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ انلیگل پیسہ تھا اور غیر قانونی طور پہ مبینہ طور پہ باہر بھیجا گیا تھا اور اس سے پاکستان کو اتنا نقصان ہوا تھا. تو بھائی جس کو اس بہت بڑے کرپشن کے اسکینڈل میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 اتنے ارب یا 4 ارب یا 6 ارب کا ہوا، تو جس نے 60 یا 100 یا 200 ارب کا جو وہ کیا تھا اسکینڈل، تو پہلے تو آپ پھر وہاں سے شروع کریں، اس طرف تو آپ جا نہیں رہے ہیں. پر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور ایک انتہائی بھونڈا قسم کا کیس ہے. اب عدالت میں ہے اور عدالت آئین اور قانون کے مطابق اس کو دیکھے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر جو ہے کچھ بھی ایسی چیز ہے کہ کچھ ثابت ہو یا کچھ پکڑا جائے یا کوئی ایسی چیز ہو. تو وہ دیکھتے ہیں، اب آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے چلتے ہیں. تو جو بھی مزید تفصیلات آتی رہیں گی، میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.